نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ انفال کی آیت وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مشرکین مکہ کے جو جرم تھے اور جو جرائم تھے وہ اتنے سخت اور اتنے بڑے تھے کہ شیطان کو بھی شرم آنے لگے، عجیب عجیب دعوے کرتے تھے اور پھر عجیب عجیب دعائیں مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو قرآن یہ ہمارے پاس لے کر آتا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اس سے تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ جب قرآن پاک نے چیلنج دیا کہ لاؤ، پھر نہ لا سکے، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اب بجائے اس کے کہ مان جاتے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے، ایسا تو نہ کیا، لیکن یہ دعا کرنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے جو محمد لے کر آیا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں برباد کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب دے اور ہمیں ختم کر دے۔ اب یہ دعا بڑی سخت تھی، ان کے جرائم کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں ختم کر دیا جاتا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے جرم تھے۔ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، وہاں تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تنگ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہ آیا، وہ کیوں نہ مٹائے گئے، اس کی دو وجوہات اللہ نے اس آیت سے اگلی آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ نمبر دو، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ ہمارے کابرین میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ یہ مشرک اور کافر لوگ غفرانک کا لفظ اکثر استعمال کرتے تھے، یعنی استغفر اللہ کہتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے، غفرانک بھی کہتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری بات کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو ان پر عذاب نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینہ تشریف لے گئے اب تو ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی چھوڑی، دوسری بستی میں چلے گئے، قوم پر عذاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، قوم پر عذاب آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بستی اور علاقہ چھوڑا، بعد میں دوسری قوم پر عذاب، ان کی قوم پہ عذاب آ گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے تو ان مکہ والوں پر عذاب کیوں نہ آیا؟ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی میں ہمارے نبی علیہ السلام میں اور ان دیگر انبیاء علیہ السلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ ہے، وہ نبی بستی چھوڑتا تو بستی والوں پر عذاب آ جاتا، کیونکہ وہ نبی اس بستی کا نبی تھا۔
اپنے دائرہ نبوت سے جب باہر نکل جاتا تو ان لوگوں پر عذاب آ جاتا۔ لوط علیہ السلام جن بستیوں کے نبی تھے، جب وہاں سے باہر چلے گئے، اپنے دائرہ نبوت کو چھوڑ دیا تو پیچھے بستی والوں پر عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام جس علاقے کے نبی تھے، جب کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے تو لوگوں پر عذاب آ گیا۔ ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام، لیکن حضور علیہ السلام کا دائرہ نبوت وہ مکہ تک محدود نہیں ہے، مدینہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور پورے کرۂ ارض تک ہے، پوری زمین پر ہے اور قیامت تک ہے۔ تو جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دائرہ نبوت سے باہر نہیں جائیں گے، اس وقت تک امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اس لیے مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہی دائرہ نبوت کے اندر موجود ہیں اور اپنے ہی زمانہ نبوت کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی دائرہ نبوت پوری زمین، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور زمانہ نبوت قیامت تک۔ یہ فرق ہے ہمارے نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام میں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اس سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام زندہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ قیامت تک زندہ ہیں۔ میں عذاب تو تب آئے جب نبی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام زندہ بھی ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں۔ نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور پورے کرۂ ارض کے لیے ہے، اس لیے امت جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کرے گی، نبی موجود ہے، اس لیے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ ہاں، انفرادی عذاب بعض اشخاص پر آ جائے، ان کی شکلیں بدل جائیں، دنسا دیے جائیں، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائے، ایک ملک ڈوب جائے، ایک بستی ڈوب جائے، ایک شہر ڈوب جائے، یہ تو ہوگا۔ لیکن ساری کی ساری امت ختم ہو جائے، جیسا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آیا۔ دو وجوہات، دونوں وجوہات کو ہمارے کابرین نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد پھر بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھائی یہ بات کتنی واضح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام زندہ ہے اور اپنے دائرہ نبوت میں ہیں اور زمانہ نبوت میں ہیں۔ اسی کی یہ برکت ہے کہ امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ایک فروعی سا مسئلہ ہے، آپ نے اس کو خام کا چھڑا ہوا ہے۔ تم کہتے ہیں عجیب بات ہے، چلو مسئلہ فروعی ہے، نبی کی ذات تو اصولی ہے۔ اگر پیغمبر کی ذات فروع ہے تو پھر بتائیں اصول کیا ہے؟ نبی کی ذات تو اصل ہے، معاملہ نبی کی بات کا ہے، سارے ایمان کا دار و مدار نبی کی ذات پر ہے، اس لیے امت کا تعلق نبی سے کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ روز بروز بڑھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اسی صورت کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت جمع کرنی چاہیے اور تمہیں جو ہے اسلحہ کو تیار رکھنا چاہیے، اس سے تمہارا دشمن بھی ڈرے گا اور اللہ کا دشمن بھی ڈرے گا۔ دیکھیے اگر مسلمانوں میں طاقت ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں، نہیں بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر ان میں طاقت ہے کہ یہ میزائل بنا سکتے ہیں، نہیں بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ان میں طاقت ہے کہ یہ ٹینک اور توپ بنا سکتے ہیں، نہیں بنائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاد کی تیاری جاری رکھو، تو جہاد کی تیاری کرنا یہ بھی فرض کے اندر داخل ہے۔ اس لیے مسلمان کو اپنی جان، اپنے ایمان، اپنی اولاد، اپنا وطن اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہر وقت جو ہے جو ممکن ہو اس کو جو ہے اس کی تیاری رکھنی چاہیے اور اس کے جو اسباب ہیں اسے بھی پیدا کرنا چاہیے۔ کم علم لوگ جو پوری طرح دین سے بھی واقف نہیں ہیں اور عمل سے بھی پورے واقف نہیں ہیں، بس ان کو تو موقع چاہیے اعتراض کرنے کا۔ کسی عالم دین کے ساتھ دو باڈی گارڈ دیکھ لیے، چار دیکھ لیے، دو گاڑیاں دیکھ لی تو اعتراض کرتے ہیں، لو جی کیا ضرورت تھی اس کی، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔
تو یہ بات وہ شخص کہہ سکتا ہے جس سے پورا دین کا علم نہ ہو۔ ہم پوچھتے ہیں اچھا بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پہ اعتماد نہیں تھا؟ کہتے تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر وہاں پہرے دار کیوں کھڑے کیے گئے؟ ہم پوچھتے ہیں کیا آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ رزق دے گا؟ کہتے جی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں پھر دکان کیوں کھولتے ہو، ڈیوٹی پہ کیوں جاتے ہو، زمین میں ہل کیوں چلاتے ہو، یہ سارے کام کیوں کرتے ہو، گھر بیٹھ جاؤ۔ تو جیسے یہ اعتماد کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا وطن، اپنا دین و ایمان، اسلام کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نہ رکھنا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے عالم دین کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ عجیب بات ہے، سنیارے کی دکان پہ گارڈ رکھا ہوا ہے، جوتوں کی دکان پہ جوتوں کی حفاظت کے لیے گارڈ ہے، کپڑے کی دکان پہ کپڑوں کی حفاظت کے لیے گارڈ رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ معمولی چیزیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہاں تو گارڈ ہے۔ اور ایک عالم دین کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے کہ جوتوں کی دکان کے برابر، کپڑے کی دکان کے برابر، غلے کی دکان کے برابر، کہ وہ اگر باڈی گارڈ رکھے تو لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم علماء کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے جو ممکن ہو، جو ان کے بس کے اندر ہو، اس کی حفاظت کرے۔ اور عوام کے ذمہ بھی ہے کہ وہ علماء کی جان و مال کی حفاظت کریں، اور جو ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی جان کو بھی بچائیں، ان کے مال کو بھی بچائیں، ان پہ مال خرچ بھی کریں۔ اور دیکھیے آخری بات عرض کرتا ہوں اس صورت کے حوالے سے کہ علماء کے ساتھ تعاون کئی شکلوں میں ہے۔ یہ بھی تعاون ہے کہ علماء کرام کو الیکشن کے اندر ووٹ دیے جائیں، تاکہ وہ اسمبلی میں پہنچ کر تمہارے ایمان کی حفاظت کرے، تمہارے اسلام کی حفاظت کرے، اور جو ہے وہاں ایسی قانون سازی جو کہ خلاف شریعت ہو اس کو روک سکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے ہم مجرم ہوں گے۔ اس لیے ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے، اور امانت کو امانت والے کے حوالے کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے ووٹ صرف اس نسبت سے دیا کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ میری سیاسی پارٹی کا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے تعاون کرتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ نہیں، ایسے بندے کو، ایسے صاحب علم کو، ایسے دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے کو، اس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ اور اس کی جماعت جو ہے وہ جا کر وہاں دین اور اسلام کی حفاظت کی بات کرے گی، ختم نبوت کی حفاظت کی بات کرے گی، دفاع صحابہ کی حفاظت کی بات کرے گی، اور اسی طرح جو ہے قرآن مقدس کے اندر اور اسلامیات کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے، بلکہ امت کو زیادہ سے زیادہ خیر کی طرف رہنمائی کریں گے، شر سے بچائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دینا یہ اپنی امانت کو صحیح جگہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا جان بوجھ کر تو وہ انسانوں کا بھی مجرم ہے اور اللہ کا بھی مجرم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مقدس کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔